أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. پنکھے بند کی. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں کا تعلق سورہ لقمان کے ساتھ ہے. اس سورت کا نام سورہ لقمان کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی ذکر فرمائی، اور اسی مناسبت سے اس سورت کو لقمان نام دیا گیا. یہ مکی سورت ہے. مکی سورت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارک ہجرت کرنے سے پہلے نازل فرمائی. قرآن کی وہ تمام صورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان تمام صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی، ان تمام صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. تو یہ مکی صورت ہے، تو مکی صورت کا مطلب ہجرت سے پہلے اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی. قرآن پاک میں جتنی مکی صورتیں ہیں، ان میں بنیادی طور پر اللہ نے 3 مضامین کو ذکر فرمایا ہے. پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت سے متعلق. اللہ ایک ہیں، وہی رب ہیں، وہی حاکم ہیں، وہی رازق ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، وہی حاجت روا ہیں، وہی ہر قسم کی قوت و قدرت کے مالک ہیں. دنیا کا سارا نظام انہی کے منشے پر چلا کرتا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق بتائی جاتی ہیں. اور مکی صورتوں میں دوسرا مضمون ہوتا ہے رسالت. رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، خدا کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں. آپ اللہ کے فقط رسول نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند فرما دیا ہے. تو اب ہمارے نبی کی نبوت و رسالت صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور رسالت انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے رسول حق اور سچے ہیں، اسی طرح آپ پر نازل کی جانے والی کتاب یہ بھی سچی اور برحق ہے۔ تیسرا بنیادی مضمون مکی صورتوں میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ آخرت سے متعلق ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ برحق اور یقینی ہے۔ ہر انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ برحق ہے، اور پھر ہر آدمی کو اپنی زندگی کے اعمال کی جواب دہی کرنا یہ بھی سچ اور برحق ہے۔ اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ اس سے متعلقہ چھوٹی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مکی صورتوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان تین بنیادی مضامین کے ساتھ اللہ نے خیر اور نصیحت کی بہترین باتیں بھی ذکر فرمائی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ اعمال کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ محاسبہ اعمال کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کا حساب و کتاب کرنا، انسان اپنے عمل کا حساب و کتاب کرنا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ اپنے پیسوں کا، اپنی جائیداد کا، اپنی پراپرٹیوں کا جس طرح حساب و کتاب کرتے ہیں، اسی طرح اپنے عمل کا بھی حساب و کتاب کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی بڑی پیاری سی حدیث ہے۔ ہر مومن و مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث اپنے دل و دماغ پر نقش کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، لوگوں مرنے سے پہلے مرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، لوگوں مرنے سے پہلے مرو۔ دوسرا جملہ پیارے آقا نے فرمایا، وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اس سے پہلے کہ اللہ تم سے حساب و کتاب لے، اس سے پہلے تم خود اپنا حساب و کتاب کر لو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، موتو قبل ان تموتو، لوگوں مرنے سے پہلے مرو، اس کا کیا مطلب؟ مرنے سے پہلے کیسے مرا جاتا ہے؟ حضرات صوفیہ کرام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے، انہوں نے اس کا مطلب بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث بیان فرمائی، اس کا ایک مطلب پریکٹیکل بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب مراقبے سے تعلق رکھتا ہے۔ پریکٹیکل کیسا؟ پریکٹیکل یہ ہے، یہ بھی صوفیہ کی اصطلاح میں، اور وہ جو مجاہدات اصلاح طلب کرنے والوں سے کراتے ہیں، ان میں ایک مجاہدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قبر کھودی جاتی ہے، قبر کھود کر ایک زندہ آدمی کو کفن پہنایا جاتا ہے، اور کفن پہنا کر جس طرح مردے آدمی کو ریل قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح وہ آدمی جو زندہ ہے اس کو بھی کفن پہنا کر قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اور جو شیخ وقت ہوتا ہے،
خدا سے جس کا بے انتہا گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے، پھر وہ اس قبر میں موجود اپنے مرید پر اپنا تصرف کرتا ہے اور کچھ دیر تک اس کو اسی کیفیت میں رکھا جاتا ہے، اس کو یہ احساس کروایا جاتا ہے اب تصور کرو میں مر چکا ہوں اور میرے جو عزیز و اقارب تھے، دوست احباب تھے، انہوں نے مجھے لا کر قبر میں لٹا دیا، اب میں قبر کے اندر پڑا ہوا ہوں، اب میرے پاس منکر نکیر فرشتے آنے والے ہیں، اب وہ مجھ سے سوال کریں گے، اب جو حالات آنے والے ہوتے ہیں اس کا تصور اور اس پر دھیان جمانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو ایک تو موت کا وہ تصور ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب آپ لوگ بولنے سے پہلے میں بھی بولتا ہوں۔ اب ایک دوسرا ہے، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل مرحلے سے گزرے بغیر روزانہ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے ایک 5 منٹ کے لیے اپنی آنکھ بند کر لیں، بند کر کے سوچیں اب میں بہت بیمار ہوں، مجھ پر آخری وقت طاری ہے، اب بس اب تب میں میری سانسوں کی ڈور ختم ہونے والی ہے، میری سانسیں ختم ہو گئی، میری روح میرے جسم سے علیحدہ ہو گئی، گھر کے اندر شور مچا ہوا ہے، بیوی بچے یہ سوچ کر کہ یہ تھا تو ہمیں بڑی سہولتیں حاصل تھیں، اب یہ چلا گیا، اب ہمیں بڑی پریشانی ہوگی، اس وجہ سے رو رہے۔ اب پھر میرے لیے پانی گرم کیا جا رہا ہے، مسجد سے میرے لیے ڈولا لایا جا رہا ہے اور نہلانے کے لیے تختہ بھی لایا جا رہا ہے۔ اب میرے رشتہ دار، میرے بیٹے مجھے پکڑ کر اٹھا کر تختے پر رکھ دیا، اب ایک غسل دینے والا مجھے نہلا رہا ہے، پھر مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، پھر مجھے چارپائی میں ڈال کر مسجد نماز کے لیے لے جایا جا رہا ہے، میں مسجد کے اندر آ گیا، اب میری نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز کے بعد میرے جو دوست احباب تھے یہ مجھے قبرستان لے کر جا رہے اور وہاں پر ایک قبر میرے لیے کھود کر تیار رکھی گئی ہے، اب میرے عزیز و اقارب نے مجھے کفن سمیت قبر میں اتار دیا، اب مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ یہ جو مرحلے ہیں اس کو سوچیں، یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ موتو قبل ان تموتو، لوگوں مرنے سے پہلے مرو۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں اس طرح تصور کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس طرح تصور کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، آپ کو اپنی خبر یاد رہے گی، آپ کو آخرت یاد رہے گی، آپ کو اللہ یاد رہیں گے، آپ کو رسول اللہ یاد رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں انسان سے جتنی غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام غلطیاں اور گناہ غفلت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی موت یاد نہیں رہتی، انسان کو خدا یاد نہیں رہتا، انسان کو رسول یاد نہیں رہتے، اس غفلت کی وجہ سے انسان کسی کا حق مارتا ہے، کسی کے پیسے دبا لیتا ہے، کسی کی زمین ہتھیانے کی فکر کرتا ہے، مختلف قسم کے دنیا میں جتنے کرائم اور جرائم ہے وہ تمام کے تمام اسی وجہ سے رونما ہوتے ہیں کہ انسان اپنی موت کو فراموش کر گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، موت کا استحضار یہ وہ عمل ہے
کہ اس کے نتیجے سے انسان کو وہ نصیحت ملتی ہے کہ 1000 علماء کے بیانات سے بھی وہ نصیحت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، جو موت کے مراقبے سے، موت کے تصور سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب و کتاب کرے، اس سے پہلے اپنا حساب و کتاب خود کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے عام مسلمانوں کی اصلاح کا ایک نسخہ بیان فرمایا ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ ہر دن جب کوئی مسلمان صبح اپنے بستر سے اٹھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ پہلا عمل ہے اللہ سے دعا کرنا۔ دعا یہ کرنا، اے اللہ آج کا میرا اپنا پورا دن میں نیکی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ گزاروں گا۔ اے اللہ آج کے دن میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا، میں کسی کا حق نہیں دباؤں گا، میں کسی کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کی چغلی نہیں کروں گا، بالکل گناہوں سے دور، نیکیوں سے قریب رہ کر میں آج اپنا دن گزاروں گا۔ اس کی دعا کرنا، اور دعا کرنے کے بعد اللہ سے یہ بھی کہنا کہ اے میرے اللہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، ایمان اور عمل کے اعتبار سے نفس و شیطان بڑے طاقتور ہیں جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ مجھے نیکی پر جمنے نہیں دیتے، یہ مجھے بار بار غلط راستوں کی طرف لیے جاتے ہیں۔ اے اللہ نیکی پر جمنے، برائی سے بچنے کی تو مجھے ہمت اور قوت عطا فرما۔ تیری ہمت، تیری قوت کے بغیر میں شیطان سے اور اپنے نفس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دعا کرنا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام ہے مراقبہ۔ اب یہ آپ دعا کرنے کے بعد نماز کو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے ہیں، اگر آپ نے برش نہیں کیا تو برش کرتے ہیں، تب تک آپ کی بیوی آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہے، پھر آپ ناشتے سے فارغ ہوتے ہیں۔ اب یا تو آپ کی کوئی دکان ہوتی ہے یا آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، اپنی اپنے کام اور ملازمت پر لوگ نکل جاتے ہیں۔ اب کام پر نکل جانے کے بعد شام تک کا وقت آپ اپنی ملازمت کے ساتھ یا دکان پر گزارتے ہیں۔ اب آپ گھر سے نکل کر دکان پہنچے یا ملازمت کی جگہ پر پہنچے، اب اپنا ہر کام کرتے ہوئے ذہن میں وہ دھیان رہنا کہ آج میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کوئی برائی نہیں کروں گا، آج کا دن میں نیکی کے ساتھ گزاروں گا۔ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو مجھے نبھانا ہے اور اس کی لاج رکھنی ہے۔ اب کوئی بھی آدمی آ کر آپ سے بات کر رہا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے رک کر سوچنا، اب یہ آدمی نے مجھ سے جو سوال کیا، اس کا میں جو جواب اس کو دینے والا ہوں وہ جواب سچا ہے یا جھوٹا ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو فوراً اپنے آپ کو روک لینا، یہ کہتے ہوئے میں نے اللہ سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولنا ہے، اب سچ بولنا۔ ایسا ہی اپنے ہر کام پر غور کرتے ہوئے شام تک کا وقت گزارنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ پھر شام ہوئی،
آپ اپنی ملازمت سے، اپنی دکان سے اپنے گھر واپس آتے ہیں، آنے کے بعد مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اب آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے آتے ہیں۔ اب جب بستر پر آپ سونے کے لیے آئیں تو اس وقت اپنا سر تکیے پر رکھنے سے پہلے 2 منٹ کے لیے بیٹھنا، بستر پر بیٹھ کر تیسرا کام کرنا، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ محاسبہ میں کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ میں یہ ہوتا ہے، اب آپ غور کرنا، میں آج جب صبح نیند سے اٹھا تھا تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ آج کا دن میں تیری فرما برداری کے ساتھ گزاروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ کیا آج کے دن میں نے کوئی غلطی کی؟ کیا میں اللہ کا کوئی فرض چھوڑا؟ کیا میں نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھا، عشاء پڑھا؟ چلیے اب دوسرے نمبر پر آئیے، کیا میں کسی بندے کے ساتھ جھوٹ بولا آج پورے دن میں؟ نہیں بولا، ویری گڈ۔ پھر تیسرے نمبر پر آئیے، کیا میں کسی کو دھوکہ دیا آج؟ نہیں دیا، ویری گڈ۔ پھر آئیے، کیا میں نے کسی کے ساتھ برا چاہا، کسی کو تکلیف دی، کسی کا دل دکھایا؟ نہیں دکھایا، ویری گڈ۔ اس طرح جانچنے کو محاسبہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو مہینے، ہفتے اور سال کا حساب تو یاد نہیں رہتا، لیکن آج صبح سے لے کر اب سونے تک آپ کا وقت کیسا گزرا، خالی آپ تصور کریں تو پورا کا پورا وقت پکچر بن کر آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ اس حساب و کتاب کے نتیجے میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، یا تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کا وقت بڑا اچھا گزرا، تو ویری گڈ، آپ کا کام ہے اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، آج میں نے وعدہ کیا تھا تجھ سے کہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میں نے کوئی گناہ نہ تیرا کیا نہ تیرے بندوں سے متعلق کیا، بہترین خوبصورت دن میں نے آج گزارا، اے اللہ اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کرتا ہوں۔ اب آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ دوسرا دن بھی اسی نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، دوسرے دن شکر کریں گے تو تیسرا دن، تیسرے دن شکر کریں گے تو چوتھا دن، اس طرح آپ کی زندگی سنورنا شروع ہو جائے گی۔ کس کے نتیجے میں؟ حساب و کتاب کے نتیجے میں۔ اچھا، حساب و کتاب کے نتیجے میں نگیٹیو بھی آ سکتا ہے۔ نگیٹیو کیا آ سکتا ہے؟ آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ آج کا دن میں نیکی کے ساتھ گزاروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب آپ نے دیکھنا شروع کیا تو آپ کی ظہر نہیں ہوئی، عصر نہیں پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، 3 نمازیں چھٹ گئی، اللہ کا حق آپ نے مار دیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن آپ دن میں 10 مرتبہ جھوٹ بولتے رہے۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آپ نے بہت سوں کو تکلیف پہنچا دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، وعدہ کیا تھا اللہ سے لیکن ہو گئے یہ سب غلطیاں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ غلطیاں ہونے کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب آپ کو اگر نمازیں چھٹی تھی تو اب فوراً بستر سے اترنا ہے، وضو نہیں ہے تو وضو بنانا ہے، وہ 3 نمازیں جو چھٹی ہیں وہ پڑھنا ہے، اور اپنے آپ سے کہنا
جب تک میں نماز نہیں پڑھوں گا سوؤں گا نہیں۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ کے نفس پر اتنی گراں گزرتی ہے، اتنی مشکل ہوتی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ زبردستی دل لگو نہ لگو، طبیعت چاہو نہ چاہو، کھڑے ہو کر زبردستی پڑھنا نماز۔ بھئی وہ اللہ کا حق ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ خلوص سے کرو، زبردستی کرو، کیسا بھی کرو، اللہ کی بندگی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ پھر فون کا زمانہ ہے، جن جن لوگوں کو آپ نے ستایا ان کا فون نمبر موجود ہے تو فون کرنا ہو، کر کے بولنا کہ بھائی صاحب میں نے آپ کی برائی چاہی، آپ کو غلط سلط کہا، آپ کا دل دکھایا، اللہ کے لیے مجھے معاف کرو، اس لیے کہ میں سو رہا ہوں، پتہ نہیں کہ صبح اٹھوں گا کہ یا میری لاش اٹھے گی، اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے خدا کے لیے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے بہت بوجھ لے کر پہنچوں۔ جتنے اپنے معاملات کی میں صفائی کر سکتا ہوں صفائی چاہتا ہوں۔ اب سامنے والا آدمی کون کہے گا کم بخت جو آپ کو میں معاف نہیں کرتا، وہ کہے گا کہ اللہ تجھے بھی معاف کرے مجھے بھی معاف کرے۔ یہ اصول ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے معافی طلب کرے، ہمارے پاس کم دماغ کم علم بہت لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جا میں معاف کر دوں، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی معافی طلب کرے کسی سے، کہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو سامنے والا کہے بھئی اللہ تجھ پر بھی رحم کرے مجھ پر بھی رحم کرے، خدا تجھے بھی معاف کرے مجھے بھی معاف کرے، یہ ہے جواب۔ بے نیازی کے ساتھ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ جواب نہیں ہے، یہ جاہلوں کا جواب ہے۔ عجز و انکساری اور تواضع والا جو خدا کو بڑا پسند ہے، وہ جواب یہ ہے کہ آپ یوں کہے کہ بھائی تو نے معافی مانگنے میں پہل کر دی، ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی تیرے ساتھ کوئی غلطی کی ہو، خدا مجھے بھی معاف کرے تجھے بھی معاف کرے، یہ کام کر کے سو جائے۔ جب آدمی سے غلطی ہو تو توبہ کرے، اور توبہ کر کے جتنی غلطیوں کی وہ تلافی کر سکتا ہے تلافی کرے، اس کے بعد سو جائے۔ اگر آدمی اس طرح چند دن عمل کرے گا تو اس کی زندگی سے بہت سارے گناہ اور غلطیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہر انسان کی زندگی سے بہت ساری غلطیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور پھر اچھائیاں دھیرے دھیرے اس کی زندگی کا حصہ بننے لگیں گی۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان